بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد اکیڈمی کی جانب سے کڈس رمضان کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 5th لیکچر ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں گے اور اس کے بعد سحری کی نیت اور افطار کی دعا یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات سے زیادہ اشرف اور اہم بنایا ہے۔ پھر انسان کی فطرت میں نیکی کرنے کا جذبہ اور اس کی قدرت، برائی کرنے کا جذبہ اور اس کی قدرت دونوں پیدا کر دی۔ اس کے بعد جب ان دونوں طرح کے کام کرنے کی صلاحیت دے دی، وہیں ہمیں یہ صلاحیت بھی دے دی کہ اگر ہم نہ کرنا چاہیں تو ان کاموں سے رک بھی سکتے ہیں۔ تو پھر کیا سمجھ آیا کہ صلاحیت بے شک دے دی ہے، لیکن نہ کرنے کی صلاحیت بھی دی، تاکہ نیک کاموں کے لیے کرنے والی صلاحیت کو بروئے کار لائیں، اور جب بات آ جائے گناہ کرنے کی تو پھر ہم رکنے والی صلاحیت کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، جیسے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خدمت والدین کریں اور صدقہ کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ تو یہ سارے کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، جھوٹ سے، ترک نماز سے، ترک خدمت والدین سے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے گناہوں کے کاموں سے خود کو روک لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر مبارک کی سیڑھیوں کی طرف چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بآواز بلند فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ پھر جب ممبر رسول کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اس طرح بآواز آمین کہنے پر تھوڑے حیران تھے کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات سے ہٹ کر بآواز بلند آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو پھر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آئے اور 3 دعائیں کی، جس کے جواب میں نے آمین کہا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا اور خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ جس کے سامنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جی پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان تینوں اعمال کی بہت اہمیت ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سب اعمال کا اہتمام کرنا ہے اور اس پورے رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر 100% عمل کر سکیں۔ تو اب آ جاتے ہیں دعا کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سحری کی نیت کی دعا پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کر لیجئے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ سحری کی نیت کی دعا ہے۔ اور اب ہم ریپیٹ کریں گے افطار کی دعا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔